یہ کہانی ہے اللہ کے عظیم پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، جن کی زندگی صبر، جد و جہد، معجزات اور حق و باطل کی شدید کشمکش سے بھری پڑی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرعون کے محل میں ہوئی، جہاں وہ شاہی زندگی کے عیش و آرام میں پلے بڑھے۔ ایک روز وہ شہر میں آئے جہاں انہوں نے دیکھا کہ ایک مصری، فرعون کی قوم کا آدمی، بنی اسرائیل کے ایک شخص جو ان کی اپنی قوم سے تھا پر ظلم کر رہا ہے۔ انہوں نے اس ظالم مصری کو ہٹانا چاہا اور ایک گھونسا مارا، جس سے وہ مصری وہیں ہلاک ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام سخت پریشان ہوئے اور اللہ سے توبہ کی، مگر اب وہ فرعون کی نظروں میں ایک قاتل بن چکے تھے۔ جب انہیں پتہ چلا کہ فرعون کے درباری انہیں قتل کرنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں، تو وہ خوف کے عالم میں راتوں رات مصر سے مدین کی طرف فرار ہو گئے۔ مدین پہنچ کر انہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کے ہاں پناہ لی، جو وہاں کے پیغمبر تھے۔ حضرت شعیب نے ان کی طاقت اور امانت داری دیکھ کر اپنی بیٹی کی شادی ان سے کر دی، اس شرط پر کہ موسیٰ علیہ السلام 8 یا 10 سال تک ان کے ہاں قیام کریں اور بکریاں چرائیں۔ یہ دور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے صبر، تحمل اور روحانی تربیت کا تھا۔ مدین میں اپنی مدت پوری کرنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام اپنی اہلیہ کے ساتھ مصر کی طرف واپس روانہ ہوئے۔ سرد رات تھی۔ کوہ طور، کوہ سینا کے قریب انہوں نے دور سے آگ دیکھی۔ جب وہ اس آگ کے پاس پہنچے تو یہ کوئی عام آگ نہیں تھی، بلکہ نور الہی تھا۔ وہاں اللہ نے پہلی بار ان سے کلام کیا اور انہیں اپنی رسالت سے نوازا۔ اللہ نے انہیں 2 بڑے معجزے عطا کیے: عصا یعنی لاٹھی کا سانپ بن جانا، ید بیضا یعنی ہاتھ کا چمکنا، اور انہیں حکم دیا کہ جا کر فرعون کو ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دیں اور بنی اسرائیل کو اس کی غلامی سے نجات دلائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی کے ساتھ فرعون کے دربار میں پہنچے اور اسے نرمی سے اللہ کی طرف بلایا۔ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو طعنہ دیا کہ کیا تم وہی نہیں ہو جسے ہم نے اپنے محل میں پالا، اور یہ کہ انہوں نے ایک آدمی کو قتل کیا تھا۔ جب فرعون نے دعوت کو مسترد کیا تو موسیٰ نے اپنے معجزات پیش کیے۔ انہوں نے اپنی لاٹھی پھینکی جو ایک خوفناک سانپ بن گئی، اور اس نے فرعون کے آس پاس کی ہر چیز کو نگلنا شروع کر دیا۔ انہوں نے اپنے ہاتھ بغل میں ڈال کر نکالا، جو ایک چمکتے ہوئے روشن ٹکڑے کی طرح ہو گیا۔ فرعون اور اس کے درباریوں نے اسے جادو قرار دیا اور مقابلے کے لیے مصر کے تمام بڑے جادوگروں کو جمع کیا، جہاں مصر کے ہزاروں جادوگر اپنی رسیاں اور لاٹھیاں پھینک کر ہزاروں سانپوں کا منظر پیش کرتے رہے تھے۔ یہ دیکھ کر لوگ خوف زدہ ہو گئے، لیکن اللہ کے حکم سے حضرت موسیٰ نے اپنی لاٹھی پھینکی، جو ایک بہت بڑا اژدھا بن گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے تمام جادوگروں کے سانپوں کو نگل گئی۔ یہ معجزہ دیکھ کر جادوگر فوراً سجدے میں گر گئے، ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لائے۔ یہ فرعون کی بادشاہت کے لیے سب سے بڑا دھچکا تھا۔ اس نے غصے میں آ کر جادوگروں کو عبرتناک سزائیں دیں، مگر وہ اپنے ایمان پر قائم رہے۔ فرعون نے بنی اسرائیل کو آزاد کرنے سے انکار کر دیا اور ظلم جاری رکھا۔ اللہ نے یکے بعد دیگرے فرعون اور اس کی قوم پر کئی عذاب نازل کیے، بڑے معجزات، جن میں ٹڈیاں، جوئیں، مینڈک، خون اور قحط شامل تھے۔ ہر بار جب عذاب آتا تو فرعون موسیٰ سے التجا کرتا کہ عذاب ٹل جائے تو وہ بنی اسرائیل کو آزاد کر دے گا، مگر عذاب ٹلتے ہی وہ عہد توڑ دیتا۔ جب ظلم کی انتہا ہو گئی تو اللہ نے موسیٰ کو بنی اسرائیل کو لے کر رات کے وقت مصر سے نکل جانے کا حکم دیا۔ فرعون کو اطلاع ملی تو اس نے اپنے بڑے لشکر کے ساتھ ان کا تعاقب کیا۔ بنی اسرائیل جب بھاگتے ہوئے دریائے نیل کے کنارے پہنچے تو سامنے دریا تھا اور پیچھے فرعون کا لشکر۔ وہ سخت خوفزدہ ہوئے، لیکن موسیٰ نے کہا، ہرگز نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ مجھے راستہ دکھائے گا۔ اللہ کے حکم پر موسیٰ نے اپنا عصا دریا پر مارا۔ دریا فوراً 12 خشک راستوں میں تقسیم ہو گیا اور بنی اسرائیل بحفاظت دریا پار کر گئے۔ جب فرعون اور اس کا لشکر انہی خشک راستوں پر آئے تو وہ پانی واپس مل گیا اور فرعون اپنے پورے لشکر سمیت دریا میں ڈوب گیا۔ اس نے ڈوبتے ہوئے کہا، میں ایمان لایا کہ وہی خدا ہے جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں۔ مگر اللہ نے اس کا ایمان قبول نہیں کیا، کیونکہ یہ وقت قبولیت کا نہیں، عذاب کا تھا۔ نجات کے بعد موسیٰ کوہ طور پر گئے، جہاں اللہ نے انہیں توریت، آسمانی کتاب عطا فرمائی۔
ان کی قوم نے بچھڑے کی پوجا کر کے غلطی کی جس پر انہیں سخت سزا ملی۔ حضرت موسیٰ نے پوری زندگی بنی اسرائیل کی سرکشی، نافرمانی اور تربیت میں گزاری۔ بالآخر ایک طویل اور پرمشقت زندگی گزارنے کے بعد حضرت موسیٰ نے اللہ کے حکم پر وفات پائی اور اپنے رب کے پاس لوٹ گئے۔ وہ صاحب شریعت، صاحب کتاب اور اللہ کے بہت پیارے پیغمبر تھے۔